الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. ہر مادہ کے حمل کو اللہ ہی جانتا ہے، اور ہر رحم میں جو کمی اور زیادتی ہوتی ہے اس کو بھی وہی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے نزدیک ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند ہے، نہایت بلند۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صفت علم ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ قرار پکڑتا ہے اور دوران حمل ماں کے پیٹ میں جو بھی چھوٹے بڑے ضروری، اہم، غیر اہم جو چینجز، جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نقطہ قرار پکڑتا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں حمل کے دوران جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کے لیے اس نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور ہر چیز اسی کے عین مطابق مارز وجود میں آتی ہے۔ تو جو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا جب تم ایک قطرے کی صورت میں موجود تھے، تو کیا اب تمہارا کوئی قول، کوئی ارادہ، کوئی عمل، کوئی فعل اس سے چھپ سکتا ہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں میں پڑے پڑے خاک ہو جاؤ اور ہوا تمہارے ذروں کو اڑا کر لے جائے، تو وہ ان ذروں کو بھی جانتا ہے جن میں تم موجود ہو، اور قیامت کے دن وہ ان تمام ذروں کو اکٹھا کر کے زندہ کر دے گا، اور پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی اس کی جون سی ہے، جو بھی ہے۔ پچھلی آیت میں آپ کو یاد ہوگا کہ کافر جون سے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یہ اعتراض کرتے تھے، طعن کرتے تھے کہ آپ کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا، جس کی تفسیر میں یہ بات ایک تو یہ عرض کی گئی تھی کہ اصل میں وہ فرمائشی معجزے مانگتے تھے۔ معجزے تو بے انتہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے وہ دیکھ چکے تھے، تو اب یہ لوگ طعن کرتے تھے، طعنے دیتے تھے صحابہ کرام کو کہ ان کے رب کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت میں ان کے اس حوالے سے بھی ان کو جواب دیا جن سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر فرمایا ان دونوں آیات کے اندر کہ تم یہ بات کرتی ہو ہر حاملہ کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے اللہ کو اس کا علم ہے، اور وہ ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز کو جانتا ہے۔
تو جب وہ ان چیزوں کو جانتا ہے تو وہ تمہارے ارادوں سے بھی واقف ہے، اور اس کو تمہاری نیتوں کا بھی پتہ ہے کہ تم معجزے مانگ کیوں رہے ہو، اور تم معجزے مانگ کون سے رہے ہو، اور کس کانٹیکسٹ میں مانگ رہے ہو، اور کس پرسپیکٹو میں مانگ رہے ہو۔ اللہ کو تو ماں کے پیٹ میں جب تم ایک قطرے کی صورت میں تھے اس وقت کا بھی پتہ ہے، وہ تو تمہیں اس وقت بھی جانتا تھا، تو کیا اب اس کے نالج میں نہیں ہیں چیزیں جو تم بات کرتی ہو، جو تم سوچتی ہو، جو تم ارادہ کرتی ہو؟ تو اس کو کافروں کے دلوں کی ساری نیتوں کا پتہ ہے، کہ کیونکہ وہ جانتا ہے، جس کا پیچھے ذکر گزرا، کہ یہ میرے محبوب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل میں فرمائشی معجزات کو مانگ رہے ہیں کہ راتوں رات یہ ہو جائے، صحرا کے اندر باغات ہو جائیں، باغات کے نیچے دریا ہو جائیں، راتوں رات پھل فروٹ لگ جائیں، آسمان تک سیڑھی لگ جائے، یہ آس پاس سارا گولڈ کی چیزیں بن جائیں جو ان سے۔ تو وہ جانتا ہے کہ یہ معجزات کیوں طلب کر رہے ہیں جو ان سے۔ وہ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ یہ معجزات کو جو طلب کر رہے ہیں یہ اس کو ہدایت کے لیے طلب کرنا چاہتے ہیں، کہ ان کو ہدایت حاصل ہو، حق اور باطل کی تمیز حاصل ہو، یا ان کے انکار، کفر، سرکشی، بے ادبی، گستاخی کے اندر مزید اضافہ ہو؟ وہ جانتا ہے سب، یہ کیوں یہ سب کر رہے ہیں جو ان سے۔ تو اللہ کے علم میں اگر یہ ہوتا نا کہ انہوں نے جو معجزات مانگے ہیں وہ دل کی سچائی سے حقیقت میں حق اور ہدایت کے لیے وہ معجزات مانگ رہے ہیں، تو اللہ ان کو ضرور وہ فرمائشی معجزات بھی عطا فرما سکتا تھا۔ لیکن اللہ کو یہ علم تھا کہ یہ محض ان کی سرکشی اور مزید نافرمانی کو فروغ دینے کے لیے یہ ایک تماشا کر رہے ہیں، یہ کھیل کھیل رہے ہیں جن سے، اور ان معجزات کو مانگ رہے ہیں۔ ان کی نیت خراب ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ نازل کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ نہیں، بہرحال آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اس نے مزید اس کی عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ ہر غیب اور ہر ظاہر کو جاننے والا ہے، سب سے بڑا، نہایت بلند ہے، تو وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ آگے فرمایا سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے بولتا ہے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو زور سے بولتا ہے اس کی وہ سنتا ہے، اور جو دل میں بولتا ہے، دل میں سوچتا ہے، اس کو نہیں وہ سن رہا، وہ اس کو بھی سن رہا ہے۔ کوئی رات کو چلے تو اس سے چھپ جائے، جو دن میں چلے تو اس پر ظاہر ہو جائے، نہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ اس کے علم کے اندر یہ برابر ہے، بالکل برابر ہے یہ چیز جنسی ہے۔ تو اب اصل میں تو وہ اسی علم کا بیان فرما رہے، اسی علم کا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس آیت میں غور کر لیا نا، اس آیت کے اندر، کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا اونچی بات کرے، کوئی رات کے وقت رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے۔ علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس آیت میں غور کیا اور فکر کیا، اس آیت میں، کہ اگر کوئی بندہ اونچی بولے یا دل میں، کوئی رات میں چھپے یا دن میں چلے، اس کے لیے ایک برابر ہے، اس کو سب علم ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس آیت میں غور و فکر کر لیا نا، اس آیت کے اندر، یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 10 میں،
اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا، وہ فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس کے عمل میں اخلاص پیدا ہوگا۔ جو بندہ اس بات پر غور کر لے کہ میں رات کو چھپ جاؤں یا دن میں چلنا شروع ہو جاؤں، یا میں آہستہ بات کروں یا میں اونچی بات کروں، دل میں میری ہر چیز سے وہ، میری ہر حرکت سے وہ، میرے ہر ارادے سے وہ واقف ہے۔ آپ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے عمل میں اخلاص آ جائے گا۔ اب وہ عبادت اعلان کر کے کرے یا چھپا کر کرے، اب وہ عبادت دن میں کرے یا رات میں کرے، سب اس کے برابر ہے، اس کے لیے سب برابر ہے، اس کے لیے سب برابر۔ کیونکہ جب وہ شخص اپنے ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں، بھلے میں اپنی عبادت دکھا کر کروں یا چھپا کر کروں، اونچی آواز سے کروں، آہستہ آواز میں کروں یا دل میں کروں، میں اپنی عبادت دن کے اجالے میں کروں یا رات کے اندھیروں میں کروں، وہ ہر ارادے سے بھی واقف ہے۔ اب جب وہ بندہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لے گا نا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں، میرا ہر حال اللہ کے علم میں، اور اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کرے گا جس سے اللہ نے منع فرمایا ہو۔ کیوں؟ جب اس کو اس بات کے اوپر وہ شخص کامل ہو گیا کہ جو میں ظاہر کر رہا ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے، جو میں چھپ کر کر رہا ہوں وہ بھی وہ جانتا ہے۔ بعض لوگ علل اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، بعض لوگ چھپ کر گناہ کرتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کو یقین ہو کہ ان کو کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اگر ان کو پتا ہے کہ میں کمرے میں بند ہوں اور مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر وہ بندہ وہ گناہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین نہیں۔ اگر علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ ابھی بھی میں کسی کے سامنے موجود ہوں، ابھی بھی میں کسی کے سامنے موجود ہوں، پھر وہ گناہ نہیں کرے گا۔ ہاں، جب اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ اب میں کسی کے سامنے موجود نہیں ہوں، میں بند کمرے میں ہوں، اب وہ شخص وہ گناہ کرتا ہے۔ تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ اس آیت کے اوپر غور اور فکر کر لے تو اس کے وجود میں، یعنی وہ فرما یہ رہے ہیں کہ اس کے وجود میں اخلاص کی، جس اخلاص کی ڈیفینیشن تذکرۃ الاولیاء کی، احادیث کی سینکڑوں کتابوں میں ملتی ہیں، تصوف کی، شریعت کی، طریقت کی، وہ بندہ اخلاص کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے گا جب وہ اس آیت میں غور کر لے گا کہ میرے ظاہر سے بھی اور میرے باطن سے بھی، میں علل اعلان کوئی گناہ کروں یا میں چھپ کر بند کمرے میں کوئی گناہ کروں، میرے سامنے، میں کسی کے سامنے موجود ہوں، کوئی یہاں ہے، اب وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو فرماتے ایسا شخص، یہ اس کے اندر اخلاص کی عظیم دولت اس کو حاصل ہو جائے گی۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ چھپ کر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اس لیے ان لوگوں کا قرآن کی اس آیت کے اوپر
ایمان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے یا ان کے نالج میں نہیں ہے، علم میں نہیں ہے. مگر اگر ان کے علم میں اور ان کے نالج میں آ گئی یہ بات کہ ہمیں بند کمرے میں بھی کوئی دیکھ رہا ہے جہاں ہم اس گناہ کو کرنے جا رہے ہیں، پھر کثرت لوگوں کی ایسی ہے، کم و بیش 90% لوگ پھر گناہ نہیں کریں گے. گناہ گاروں میں جو 100% جو گناہ گار ہیں ان میں 10% لوگ ہوں گے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، مگر 90% لوگ ایسے گناہ گار ہیں جو چھپ کر گناہ کرتے ہیں. تو اگر اس آیت کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ غور کر لے تو وہ اخلاص کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے گا جس کی تفسیر میرے ذہن میں یہ آتی ہے کہ جو شریعت، طریقت، روحانیت، تصوف کے جو سلاسل ہیں جن کے اندر اخلاص کی اتنے بڑے چیپٹرز باندھے گئے ہیں، کشف المحجوب شریف، عوارف المعارف، غنیت الطالبین، اخبار الخیار شریف وغیرہ وغیرہ وغیرہ. بہرحال انہوں نے فرمایا یہ بات. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کسی دانش مند کا قول ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، بڑا کمال انہوں نے ایک بات انہوں نے بیان کی ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں چیزوں سے نجات پا لیتا، تنگ دستی سے بھی اور جہنم سے بھی. اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے اگر اتنی محبت اس کو جنت سے ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، دولت کو بھی اور جنت کو بھی. اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر باطن میں اتنا اللہ سے ڈرتا. بھئی لوگوں کے سامنے تو کوئی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ گناہ کیا تو ان میں ذلیل ہو جاؤں گا، تو جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اگر اتنا باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا، سعادت مندوں کے اندر. یعنی امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی دانش مند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنا وہ دولت سے محبت کرتا ہے اگر اتنی وہ جنت سے محبت کرتا تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا وہ ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے اتنا اگر وہ باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعادت مند ہو جاتا. بات یہ بھی اسی کا کرکس ہے جو امام غزالی نے فرمائی، علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ والی بات، کہ جو بندہ اس آیت کے اوپر غور کر لے، اس آیت کے اوپر سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار. اس آیت کے اوپر جو بندہ عمل کر لے گا کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے بولے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا اس کے علم میں برابر ہے، اس کے علم کے اندر. اور اس کی پھر بڑی برکتیں ہیں. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ جتنا انسان نیک ہوتا ہے اس کی اولاد بھی اتنی نیک ہوتی ہے. نمازیوں کی اولاد آپ کو زیادہ تر نمازی ملے گی، حافظ قرآن لوگوں کی اولاد آپ کو زیادہ تر، کثرت ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں، مگر 10 میں سے 9 8 حافظ قرآن کے بچے حافظ قرآن ہی ہوں گے، حافظ قرآن ہی ہوں گے. شرابیوں کی اولاد آپ کو شرابی ملے گی، جن گھروں میں دیکھیں آپ جا کے جن کے ماں باپ شراب پیتے ہیں ان کی اولاد بھی شراب پی رہی ہے. جوا کھیلنے والوں کی اولاد جوا کھیلنے والی ہوگی. حافظ قرآن پڑھنے والوں کی اولاد آپ کو قرآن پڑھنے والی ہی ملے گی. اور درجنوں مثالیں ہیں دنیا کے اندر
میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی ہی اولاد ہوگی، مگر ایکسیپشنل کیسز اپنی جگہ ہیں کہ ماں باپ بہت نیک اللہ کے ولی ہیں، مگر کوئی ایک بچہ ہے ایسا، کوئی کسی کی اولاد نکل آئی ویسی، لیکن 10 میں سے 9 کم و بیش 8 وہ جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد ہوگی۔ اور اگر ماں باپ رشوت خور، شراب خور، جوا کھیلنے والے، بے نماز، اولاد بھی ساری ویسی ہوگی۔ ہاں ایکسیپشنل کیسز پھر اپنی جگہ، کوئی بندہ میری اس بات کو اس میں نہ کوٹ کر دے الٹی کہیں۔ تو جیسے ماں باپ ہوں گے ویسی اولاد ہوگی، ویسی ہی اولاد ہوگی، ویسی۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک عادت تھی کہ رات کے وقت کبھی کبھی نہ مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تھے۔ رات کے وقت مدینہ منورہ میں راؤنڈ پہ نکلتے تھے، راؤنڈ پہ روتے تھے، تاکہ اگر کوئی حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کر دیں۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بھی، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بھی حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ تھا۔ تو چلتے چلتے نا اچانک آپ ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت یا ایک عورت کی آواز آ رہی تھی جو اپنی نوجوان بیٹی کو کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ میں پانی ڈال دو۔ اور وہ جو اس کی بیٹی تھی وہ کہہ رہی تھی اماں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق یہ حکم جاری فرما چکی ہیں کہ دودھ میں پانی نہیں ڈالنا؟ اب اس نوجوان بچی کی ماں اس کو کہتی ہے کہ آدھی رات کا وقت ہے، یعنی آدھی رات کا وقت ہے، تمہیں یہاں پر عمر فاروق دیکھ رہے، تم نے جو دودھ میں پانی ڈالنا ہے دودھ میں پانی ڈال دو۔ انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، ان کو کیا پتا؟ اب حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور میں باہر کھڑی سن رہے۔ وہ جو بیٹی ہے وہ کہتی ہے اماں خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ جب ان کے سامنے ہوں، ان کی نگاہوں کے سامنے، تو ان کی فرما برداری کروں، اور جب وہ نگاہوں کے سامنے نہ ہوں تو میں نافرمان ہو جاؤں، اب میں اپنی مرضی کروں۔ شریعت تو شریعت طریقت کا کرکس ہے، طریقت کا۔ اس نے کہا ماں یہ نہیں ہے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے تو میں ان جیسی بن جاؤں جیسا وہ چاہتی ہیں، اور جب میں بعد میں ہوں یعنی ان کے سامنے تو سچ بھی بولوں اور ان کے حکم کے اوپر عمل کروں، اور جب وہ نہ ہو تو پھر میں جھوٹ بھی ہر غلط کام کروں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلے حضرت عمر فاروق مجھے نہیں دیکھ رہے، مگر اماں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ تو مجھے کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ڈال دے، اور میں دودھ میں پانی ڈال دوں؟ میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ڈالوں گی۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق نے اس کی ساری گفتگو سنی گھر کے باہر کھڑے ہو کر۔ اب آپ چلے گئے، اب آپ نے معلومات شروع کی، آپ نے فرمایا پتہ کرو کہ یہ جو اس عورت کی بیٹی ہے یہ شادی شدہ ہے یا شادی شدہ نہیں ہے۔ اب پتہ چلا کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے، اس کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فوراً اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فوراً وہاں رشتہ بھیج دیا، فوراً، کہ اپنی بیٹی کا رشتہ خلیفۃ المسلمین ان کے ساتھ، ان کی بیٹی سے کر دو، ان کے بیٹے سے کر دو۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، شادی ہو گئی اس لڑکی کی جس نے دودھ میں پانی ڈالنے سے انکار کیا تھا کہ میں نہیں پانی ڈالوں گی، اور ماں کو یہ کہا تھا کہ جب وہ سامنے ہو تو ان جیسے ہو جائیں، اور جب وہ سامنے نہ ہو تو پھر اپنی مرضی کریں۔ نہیں، کاش
یہ روحانی سلسلے اس بات کے اوپر سوچیں کہ یہ روحانی سلسلوں کے اندر طریقت کا کتنا بڑا سبق ہے۔ اس لڑکی سے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کی شادی ہو گئی، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور پھر ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اور پھر اس بیٹی کے ہاں تاریخ میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی پیدا ہوئی اسی لڑکی کی اولاد میں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی ہستی پیدا ہوئی اسی لڑکی کی اولاد میں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمائی، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، تم میں سے کوئی آہستہ سے بات کرتا ہے یا زور سے بولتا ہے، وہ رات کو چھپ جائے یا دن میں چلنے والا ہو، اس کے علم میں برابر ہے، اس کے علم میں برابر ہے۔ تو علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو اگر کوئی بندہ سمجھ جائے کہ میں دکھا کر گناہ کروں یا بند کمرے میں گناہ کروں، مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ اخلاص کے اس عظیم مرتبے پر فائز ہو جائے گا جو واقعی اس کے شایان شان ہے، اخلاص کی ڈیفینیشن کی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔